اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا، میں سجاتا ہوں سرکار کی محفل۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بیماری اور تنگ دستی دور کرنے کا نبوی نسخہ اور وظیفہ بتائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر نکلا، اس طرح کہ میرا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسے شخص پر ہوا جو بہت شکستہ حال اور پریشان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تمہارا یہ حال کیسے ہو گیا؟ اس شخص نے عرض کیا کہ بیماری اور تنگ دستی نے میرا یہ حال کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں چند کلمات بتاتا ہوں، وہ پڑھو گے تو تمہاری بیماری اور تنگ دستی جاتی رہے گی۔ چنانچہ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف تشریف لے گئے تو اس شخص کو اچھے حال میں پایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار فرمایا۔ اس نے عرض کیا کہ جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ کلمات بتائے، میں پابندی کے ساتھ ان کلمات کو پڑھتا ہوں، اور وہ کلمات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بتائے تھے وہ یہ ہیں: توکلت علی الحی الذی لا يموت، الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ ترجمہ: میں اس زندہ ہستی پر بھروسہ کرتا ہوں جس پر کبھی موت طاری نہیں ہوگی۔ تمام خوبیاں اسی اللہ عز و جل کے لیے ہیں جو نہ اولاد رکھتا ہے اور نہ اس کا کوئی سلطنت میں شریک ہے، اور نہ کمزوری کی وجہ سے اس کا کوئی مددگار ہے، اور اس کی خوب بڑائیاں بیان کیجیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اس عمل پر عمل کیجیے اور بیماری اور تنگ دستی سے مامون و محفوظ رہیے۔ اللہ عز و جل ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ عطا ہوں میں دیوانہ ہو ہی جاؤں، تیری راہ تکتے تکتے صلی اللہ، تیری راہ تکتے تکتے میری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے تیری بات کرتے کرتے